سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 22 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ پیچھے ہم نے حضرت ہجرت مدینہ کا تذکرہ کیا، آپ کی ہجرت کا ذکر ہوا۔ آج مدنی زندگی کا ذکر ہوگا، حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی۔ دعائی یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی۔ ہجرت کا پہلا سال قبا میں سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس کے اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ کی جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے اور تعمیری کام میں جوش ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے: وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ مسجد جمعہ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قبا کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قبا سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھا۔ یہی مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو النجار ہتھیار لگائے قبا سے شہر تک دو رویہ صفیں باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستہ میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں: طلع البدر علینا من سیات الوداع وحب الشکر علینا ما داعی اللہ داعی للہ داعی۔ ہم پر چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے ہیں۔ آگے پڑھاتے ہیں ترجمہ: اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ کو مشرف فرمایا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے اس سے، اے بہترین دعوت دینے والے۔ تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیبند جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمت نازل فرمائے جب تک اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں۔ مدینہ کی ننھی ننھی بچیاں جوش مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھیں کہ ہم خاندان بنو النجار کی بچیاں ہیں، وہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے
مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے اور نہ اس کے بعد۔ ابو ایوب انصاری کا مکان۔ تمام قبائل انصار جو راستہ میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ ان سے سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے، اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا حصول برکت کے لیے، حضرت ابو ایوب انصاری اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جان نثاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، تو اس اندیشہ سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارا نہ کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ ہجرت کا پہلا سال قسم قسم کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، مگر ان میں سے چند بڑے بڑے واقعات کو نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کا فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جوگ در جوگ ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور یوں ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وعظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اسلام کا چرچا کرو اور کھانا کھاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ 4 بول میرے کانوں میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کی یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور کے اہل و عیال مدینہ میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ہی تھے تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے زوجہ مطہرہ ام المؤمنین بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نہ آ سکی کیونکہ ان کے شوہر ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی۔ انہیں لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ انشاءاللہ مسجد نبی کی تعمیر، ازواج مطہرات کے مکانات کے بارے میں آگے کل ذکر ہوگا۔